نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولباس التقوى ذلك خير صدق الله العظيم۔ لباس کے متعلق گزشتہ نشست میں آپ حضرات نے قرآن و سنت کی روشنی میں مختلف باتیں سماعت فرمائیں۔ لباس انسانی جسم کو ڈھانکنے کے لیے ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس انسان کی خوبصورتی کے لیے بھی اور زینت اختیار کرنے کے لیے بھی نازل فرمایا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اصل لباس تو تقوی کی لباس ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے اور تقوی اختیار کرے۔ آج کی اس نشست میں ہم لباس کے متعلق چند سنتوں کا ذکر کریں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے کہ لباس جو ہے وہ ستر کیا ہے۔ مرد کے لیے ستر جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ ناف سے لے کر جو ہے گھٹنے تک، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک یہ ستر ہے، اس کا ڈھانکنا فرض ہے۔ اور عورت کے لیے پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے سوائے ہتھیلی اور چہرے کے اور پیروں کے، کہ پیر کھلے رہیں اور جناب والا ہتھیلیاں کھلی رہیں اور چہرہ کھلا رہے۔ اس کے علاوہ پورا جسم، پورا بدن جو ہے وہ پیر سے لے کر سر تک جو سارا کا سارا یہ ستر ہے۔ لہذا چونکہ کپڑے پہننے میں ستر کا ذکر بھی آتا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ مردوں کا ستر جو ہے جس کو چھپانا ہر حال میں فرض عین ہے، وہ کیا ہے جناب ناف سے لے کر گھٹنے تک، ناف کے نیچے سے گھٹنے تک ہے، اور عورت کا پورا جسم جو ہے وہ ستر ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی شخص جب نیا کپڑا پہنے تو اس کے لیے یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ گویا کہ جب لباس ہم پہنتے ہیں اس کی دعا پڑھنا یہ لباس کا شکر ہے۔ اگر ہم ایک کپڑا پہنتے ہیں، نیا کپڑا پہنتے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی دعا بھی پڑھتے ہیں، گویا ہم نے اس کپڑے کا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں یہ لباس عطا فرمایا۔ اور اسی طرح لباس میں جو ہے ریشم کا کپڑا پہننا مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم پہنا آخرت میں اسے محروم کر دیا جائے گا، اس کو پہننے کو نہیں ملے گا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ دنیا میں وہی شخص ریشم پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ البتہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 3-4 انگل کے برابر جو ہے، انگلی کے برابر، وہ مرد کے لیے جائز ہے، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ سفید لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ ہر قسم کا کپڑا پہننا ہر کلر میں جائز ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس جو ہے وہ سفید کپڑا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کون سا کلر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے جو میں بھی پسند کروں، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ سفید لباس کو پسند کرے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قمیص کرتا پسند فرماتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر ہر جگہ کی ثقافت اور رسم و رواج کے مطابق لباس ہوا کرتے ہیں، لیکن ہم سب کا پوری کائنات میں جو مسلمان ہے اس کا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ کپڑا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ لباس ہے آپ کا، وہ قمیص کرتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو آپ کے آستینیں جو ہے وہ پہنچوں تک ہوا کرتی تھی۔ یہ ہاتھوں کے بعد جو ہڈی ہے اس کو پہنچوں کہتے ہیں۔ یہاں تک جو ہے جس طرح یہ کپڑا ہے یہاں تک پہنچانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ ستر ڈھانکنا تو الگ بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لباس پہننے کے بھی آداب ہیں کہ اگر ہم قمیص پہنتے ہیں، کرتا پہنتے ہیں، لیکن ہماری آستینیں جو ہے، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ننگے ہیں، خالی ہیں، تو یہ ادب کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ لہذا علماء فرماتے ہیں کہ بلا وجہ اگر جو ہے ہاتھ کھلے رہیں اور کپڑے اس پہ نہ ہوں، ننگے ہوں، تو جس طرح کے ہاف آستین کا رواج چلتا ہے تو ایسی آستینوں کے ساتھ بلا وجہ نماز پڑھنا وہ مکروہ ہو جاتی ہے نماز۔ لہذا لباس کا ادب اور اس کی سنت یہ ہے کہ وہ اس کی آستینیں مکمل ہوں، پہنچوں تک آستینیں ہونا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طرح جو گلا ہے وہ جس طرح ہم بناتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اگر دیکھتے ہیں تو فرمایا کرتے کا جو گلا ہے وہ سینے کی طرف ہے، سینے کی طرف ایسے گول جو گلا ہوتا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور کھلا گلا یعنی اتنا تنگ نہ ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا ہاتھ ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو ہاتھ لگایا، گویا یہ تبرک حاصل کرنے کے لیے اور مہر نبوت کی برکت حاصل کرنے کے لیے ہاتھ لگایا، تو معلوم ہوا کہ ہاتھ اندر جانے کی گنجائش تھی آپ کے گلے میں، تو گلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرتا مبارک ہے وہ ٹخنوں سے اوپر پنڈلی کے نصف حصے تک جو ہے، نصف پنڈلی تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا، تو گویا کہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاجامہ، ہم جو شلوار پہنتے ہیں پاجامہ پہنتے ہیں، تو پاجامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، لیکن آپ نے زیادہ تر تہبند استعمال فرمایا، تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ تہبند ہے، لیکن پاجامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس ہے، اور شلوار جو ہے وہ پاجامے کی طرح ہوتا ہے، اور پاجامہ اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہے، آپ کا پسندیدہ ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جو ہے وہ پاجامہ پہنا، تو گویا کہ صحابہ کی بھی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب تک کپڑا پیبند لگانے کے قابل ہو تو اس کو استعمال فرماتے تھے، جب ایسا کپڑا جو کہ پیبند لگانے کے قابل نہ ہو، یعنی کہ آپ نے پیبند لگایا تو وہ بھی پھٹ رہا ہے اور کپڑا کٹ کے گر رہا ہے یا بالکل کٹنے کا خوف ہے، سلائی نہیں ہو رہی صحیح طور پہ، تو تب جا کے اس کپڑے کو آپ ردی فرماتے تھے۔ اس سے پہلے کپڑے کو ردی نہیں فرماتے تھے کہ جناب تھوڑا سا کپڑا میلا ہو گیا ہم نے اٹھا کے پھینک دیا، تو ایسا قابل استعمال کپڑا ہمیں صدقہ کرنا چاہیے، کسی غریب کو دے دینا چاہیے، ایسے کپڑے کو ہمیں ردی میں نہیں پھینکنا چاہیے۔ اور یہ جو پاجامہ ہے، شلوار ہو پاجامہ ہو، اس کو ٹخنوں سے اوپر پہننا یہ سنت ہے، اور ٹخنوں سے نیچے پہننا جو ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایزار کا، شلوار کا یا پاجامے کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ حصہ جہنم میں جائے، جو حصہ شلوار کا پاجامے کا ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ نے سوتی کپڑا زیادہ استعمال فرمایا اور قیمتی لباس بھی استعمال فرمایا، گویا کہ قیمتی لباس پہننا بھی سنت کے خلاف نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق جو ہے انسان قیمتی لباس بھی پہن سکتا ہے اور کم قیمت بھی پہن سکتا ہے، ہر طرح کا لباس جو آپ کو میسر ہو اس کو پہننا سنت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کپڑوں کو بدبو نہیں ہونے دیتے تھے، جب کپڑوں میں بدبو کا آپ کو محسوس ہوتا کہ ابھی کپڑوں میں بدبو ہونے لگی ہے تو فوراً آپ ان کو اتار دیتے تھے، تو گویا کہ بدبودار لباس پہننا سنت کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ہفتوں جو ہے وہ کپڑے پہنتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، آپ کے برابر میں بندہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، تو یہ ناجائز ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ جب کپڑے میں میل ہو اور معلوم ہو کہ اب یہ اس میں بدبو پیدا ہونے والی ہے تو اس کپڑے کو ہمیں فوراً اتار دینا چاہیے اور ہمیں صفائی اختیار کرنی چاہیے، اس لیے کہ صفائی بھی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ سر پر امامہ باندھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری سنتیں اور بھی ہیں کہ امامہ کتنا ہونا چاہیے، کس کلر میں ہونا چاہیے اور شملہ کس طرح ہو، یہ ساری سنتیں انشاءاللہ مستقل آگے امامہ کی سنتوں میں اس کا ذکر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی پہنتے تھے، ٹوپی پہننا بھی آپ کی سنت ہے۔ سفید لباس کی ٹوپی، سفید کپڑے کی ٹوپی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر پہنا کرتے تھے، تو معلوم ہوا کہ سفید کپڑے کی ٹوپی پہننا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا کہ جب آپ وطن میں یعنی کہ اپنے علاقے میں ہوتے تھے تو سفید کپڑے کی ٹوپی پہنا کرتے تھے جو سر سے بالکل متصل ہوتی تھی، اور فرمایا کہ امامہ کے ساتھ جو ہے اس کے نیچے ٹوپی رکھنا سنت ہے کہ آپ کے سر پر ٹوپی ہو، اس پر پھر امامہ باندھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہبند کو ہمیشہ نصف پنڈی سے اونچی رکھا کرتے تھے، تہبند کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے قدرے نیچے ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی لنگی تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک کچھ مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں کے نیچے جتنا حصہ لٹکے گا وہ حصہ جو ہے وہ آگ میں جلے گا۔ گویا کہ تہبند لٹکانا یا شلوار لٹکانا، پاجامہ لٹکانا یہ تکبر کی نشانی ہے، اور جو تکبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نظر رحمت سے کبھی نہیں دیکھیں گے، گویا کہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا گویا اسی قوم میں سے ہوگا، گویا اسی اب اگر اسلام دشمن عناصر جو لباس پہنتے ہیں
اور اپنے جسم کو عریاں کرتے ہیں یا اپنے صدر کو نہیں ڈھانکتے، اگر ہم ان کی نقل اختیار کرتے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر کے اور اس کو ہم ترقی سمجھتے ہیں یا اس کو ہم خوبصورتی سمجھتے ہیں، تو گویا کہ ہم ایسے لوگوں کی نقالی کر رہے ہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر ہم ان سے محبت کر کے ان کی مشابہت اختیار کرتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا جو انجام ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی چیزوں سے بچائے جس میں تکبر جو ہے سامنے ہو، جس میں انانیت ہو، اور جس میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سامنا ہو، اور ہر لباس کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اس نعمت یعنی لباس کو سنت کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔